بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انمتا وائس میں آپ کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایک ایسی لڑکی کی کہانی جو والدین کی محبت نہ ملنے پر بے رحم روی کا شکار ہو کر اپنی زندگی برباد کر بیٹھتی ہے۔ آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ پورے ہاسٹل میں چہمگوئیاں ہو رہی تھیں۔ تمام ہاسٹل گرلز کے منہ پر بس ایک ہی بات تھی کہ ایسا کیسے ہو گیا؟ وہ تو بہت معصوم اور اچھے گھر کی لڑکی لگتی تھی، وہ اتنی گھنی اور مسنی نکلی۔ لگتا بھی تھا کہ وہ ایسا کر سکتی ہے۔ بیچارے بوڑھے ماں باپ، سبھی نے اس مکالمے میں حصہ لیا سوائے میرے، بلکہ صالحہ کے ہاسٹل سے بھاگ جانے پر میں بالکل خاموش اور کھوئی کھوئی تھی، اور میرے ذہن کے پردے پہ ماضی کے گزرے 2 سال کے واقعات یوں کسی فلم کی طرح چلنے لگے۔ صحن کے وسط میں پڑی چارپائی اور اس پہ پڑا سفید کفن اور اس میں لپٹا وجود میری عزیز از جان، میری غمگسار میری مما تھیں۔ مما یوں اچانک مجھے چھوڑ کر چلی جائیں گی، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ 4 لوگ کلمہ شہادت بلند کرتے ہوئے مما کو مجھ سے دور لے گئے اور میں وہیں چیختی چلاتی بے بس ہو کر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ رات کے کسی پہر میری آنکھ کھلی تو دن میں بیتا منظر پھر سے یاد آنے لگا۔ میری خالہ نے مجھے دلاسا دیا اور پیار کیا، لیکن جس کے دلاسے کی مجھے ضرورت تھی وہ نہ آئے اور شاید نہ ہی انہوں نے آنا تھا۔ ہم 2 بہن بھائی تھے۔ ہماری مما بہت محبت کرنے والی اور نرم مزاج کی خاتون تھیں، جبکہ میرے والد خالد کاظمی ایک بہت سخت گیر اور سخت مزاج کے آدمی تھے، جو کہ اپنے رعب میں رہتے اور ہمیں ہمیشہ ڈرا سہما کر رکھتے۔ کبھی ہماری کامیابی پہ گلے لگا کر شاباشی تک نہیں دی، مگر آج نہ جانے کیوں ایک موہوم سی امید جاگی کہ شاید اس دکھ کی گھڑی میں وہ آئیں اور مجھے سینے سے لگا کر دلاسا دیں، مگر وہ آج بھی نہیں آئے۔ ہاں، البتہ عمر بھائی اور سہرش بھابھی نے آ کر مجھے تسلی دی اور کھانا بھی کھلایا۔ خیر، یہ وقت بھی بہت عجیب چیز ہے، گزر ہی جاتا ہے، کوئی کتنا ہی عزیز از جان آپ سے بچھڑ ہی کیوں نہ جائے۔ میں ایف ایس سی کے 2nd ایئر میں تھی جب امی کی وفات ہوئی۔ گھر بیٹھ بیٹھ کر دل عجیب وسوسوں کا شکار ہو گیا تھا۔ میں نے دوبارہ سے کالج جانا شروع کر دیا۔ کالج میرے گھر کے قریب ہی تھا۔ پہلے امی مجھے چھوڑنے جاتی تھی، مگر میں اب اکیلی ہی چلی جایا کرتی تھی۔ ایک دن میں تیز تیز قدم اٹھا کر چل رہی تھی کہ مجھے اپنے پیچھے کسی کی آواز سنائی دی۔ کوئی مردانہ آواز میں مجھے پکار رہا تھا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک خوش شکل سا لڑکا میرا منتظر تھا۔ اس نے میری طرف ایک سفید کاغذ بڑھایا اور کہا، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، اس لیے یہاں رستے میں کھڑا ہو کر بات کرنا مناسب نہیں لگتا، آپ یہ رکھ لیں پلیز۔ میری زندگی میں اس طرح کا واقعہ پہلی بار پیش آیا تھا۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ میں تیزی سے اس لڑکے سے کاغذ پکڑ کر گھر کی طرف تیز تیز قدم بڑھانے لگی۔ اس خط کو میں نے اپنے کالج بیگ کے اندر رکھ دیا۔ گھر پہنچی تو سہرش بھابھی کی جانچتی نگاہیں دیکھ کر میں مزید گھبرا گئی۔ کیا ہوا؟ اس طرح ہوائیاں کیوں اڑی ہوئی ہیں؟ بھابھی نے مجھ سے پوچھا۔ کیا کوئی جن دیکھ لیا باہر؟ بھابھی نے مزید پوچھا۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، نہیں، وہ باہر گرمی بہت ہے نا، تو اسی لیے بس۔ کھانا گرم کر دوں؟ سہرش بھابھی نے پوچھا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، فریش ہو کر کچھ دیر سوؤں گی، یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی اور دروازہ لاک کر لیا۔ جلدی سے یونیفارم چینج کیا اور تیز پنکھا چلا کر وہ لیٹر نکال کر پڑھنے لگی۔ السلام علیکم، میرا نام زین میر ہے، میرا گھر یہیں آپ کے گھر کے پاس ہی ہے۔ میں بہت عرصے سے آپ کی چاہت میں مبتلا ہوں اور دور کھڑا ہو کر آپ کو دیکھتا رہتا ہوں۔ جب سے آپ کو دیکھا ہے مجھے دنیا جہان کا ہوش تک نہیں رہا۔ سنیں، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ ایک بار میرا ہاتھ تھام کر تو دیکھیں، زندگی بھر بہت خوش رکھوں گا۔ مجھے آپ کے جواب کا شدت سے انتظار رہے گا، آپ کا زین میر۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے میں نے اس لیٹر کو پڑھ کر جلدی سے بھابھی کے دیکھ لینے کے خوف سے اسے مروڑ تروڑ کر بیگ میں رکھ لیا۔ میں دل پھینک لڑکی ہرگز نہ تھی کہ اس لڑکے کی دوستی قبول کر لیتی۔ میں نے اس واقعے کو فراموش کر دیا، مگر زین روز میرے جوابی خط کا انتظار کرتا رستے میں کھڑا ہوتا، مگر میں مسلسل نظر انداز کر رہی تھی۔ آخر تنگ آ کر زین نے راستے میں مجھے روک اظہار محبت کیا اور عاجزی سے اس سے دوستی کرنے کا کہا۔ میرے دل میں اچانک سے کچھ نرمی آئی۔ یہ احساس مجھے سرشار کر گیا کہ کوئی مجھے اس قدر شدت سے چاہتا ہے، حالانکہ میرے سگے بابا تک تو مجھے پسند نہیں کرتے۔
یہ احساس بہت حسین لگنے لگا۔ گھر آ کر بھی میں زین کی خوش شکل یاد کر کے مسکراتی رہی۔ میری نرمی دیکھ کر اگلے دن زین نے مجھے اپنا نمبر دینا چاہا، مگر میں نے فوراً انکار کر دیا کہ میرے پاس موبائل نہیں ہے۔ میرے بابا اور بھائی بہت سخت ہیں، انہوں نے مجھے فون استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی۔ تو زین نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اچھا میں یہ مسئلہ بھی کل تک حل کر دوں گا۔ اگلے روز زین کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا شاپنگ بیگ تھا۔ میری طرف بڑھاتے ہوئے زین نے کہا، میں یہ تمہارے لیے لایا ہوں، میری طرف سے اپنی محبت کے لیے پہلا تحفہ۔ میں وہ شاپنگ بیگ تھام کر چلنے لگی تو زین نے کہا، اس میں میرا نمبر سیو ہے، فارغ ہوتے ہی مجھے کال کر لینا۔ میں نے اسے جلدی سے بیگ میں چھپا لیا۔ گھر جا کر بھابھی سے ضروری ٹیسٹ کی تیاری کا کہہ کر میں کمرے میں گھس گئی۔ جا کر میں نے پہلا کام موبائل دیکھنے والا کیا۔ وہ ایک سستا سا کی پیڈ موبائل تھا۔ میں نے دیکھا تو اس میں زین کا نمبر سیو تھا اور کال ملا دی۔ پہلی رنگ پہ ہی کال اٹھا لی گئی۔ 2 گھنٹے زین سے بات کرتے کیسے بیتے مجھے اس بات کا علم نہیں ہوا۔ جو محبت، توجہ اور شفقت مجھے گھر سے نہ ملی، میں نے اسے باہر تلاش لیا تھا۔ زین میری تعریفیں کرتا تو مجھے بہت اچھا لگتا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ زین میرے حواسوں پر سوار ہونے لگا۔ میں نے زین سے شادی کی بات کی تو وہ بالکل رضامند تھا، مگر مجھے اس بات کا 100% یقین تھا کہ میرے گھر والے کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ اپنی محبت بھی میں اس قدر خودغرض ہو گئی تھی کہ بابا اور بھائی کی عزت کا خیال کیے بغیر گھر سے بھاگنے کا ارادہ کیا۔ اس فیصلے میں زین نے بھی میرا ساتھ دیا۔ ساری زندگی بابا کی ڈانٹ ہی سہی ہے، کبھی انہوں نے مجھے شفقت سے دیکھا تک تو نہیں، تو اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ بھی میں ان کے ہاتھوں میں نہیں دوں گی، کبھی نہیں۔ اس خود غرض سوچ کے ساتھ میں نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کر لیا، اور اپنے مستقبل کی پرواہ کیے بغیر ایک غیر مرد کی خاطر میں گھر سے نکلنے والی تھی۔ کالج بیگ میں کتابوں کی بجائے چند سوٹ، کچھ سیونگ اور امی کے سونے کی چیزیں رکھ کر گھر سے نکل رہی تھی کہ سہرش بھابھی نے پوچھا، ارے یہ تمہارا بیگ اتنا بڑا کیسے ہو گیا آج؟ میں نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا، وہ بھابھی میم آج کل پریکٹیکل کروا رہی ہیں نا، تو وہ کاپیاں بھی بیگ میں ہی ہیں، شاید آپ کو اسی لیے لگا ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے، خیر سے جاؤ۔ بھابھی نے مجھے الوداع کیا۔ میں اپنی زندگی کے ایک نئے راستے پر گامزن تھی۔ زین نے گھر سے کچھ فاصلے پہ مجھے پک کیا۔ زین نے اپنے فلیٹ کے سامنے بائک روکی، وہاں ہمارا نکاح ہو گیا اور میں زین میر کی ملکیت میں آ گئی۔ کچھ دن زین کی رفاقت میں بہت پرسکون گزرے۔ زندگی یوں لگنے لگی جیسے کوئی جنت، مگر یہیں تک تھا وہ سکون۔ شادی کے 2 ہفتوں بعد دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ زین گھر پہ موجود نہ تھا۔ میں نے دروازہ کھولا۔ جی کون؟ میں نے پوچھا۔ بی بی زین کدھر ہے؟ ایک 40 سالہ آدمی چہرے پہ کرخ تاثرات سجائے زین کی بابت پوچھ رہا تھا۔ وہ باہر گئی ہیں، کوئی کام ہے تو مجھے بتا دیں، میں سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگی۔ 5ویں دفعہ کرایہ لینے آیا ہوں، پچھلے 2 ماہ سے اس لفنگے نے کرایہ نہیں دیا، اسے کہہ دینا 2 دن تک کرایہ نہ دیا تو سامان پھکوا دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ انسان واپس چلا گیا اور میں ساکت بت بنی وہیں کھڑی رہ گئی۔ اتنا بڑا جھوٹ! زین کے بقول یہ گھر اس کا اپنا تھا۔ زین کی سنگت میں پہلی بار مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ آپ نے اتنا بڑا جھوٹ بولا مجھ سے؟ کیوں زین؟ زین کے آتے ہی پہلا سوال میں نے یہی پوچھا۔ کون سا جھوٹ؟ یہ جھوٹ کہ گھر آپ کا نہیں ہے، میں پھنکاری۔ ہاں تو اس میں کیا بڑی بات ہے، کیا لوگ کرائے کے گھروں میں نہیں رہتے؟ زین نے بے حد ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا۔ یقیناً وہ موٹا مالک مکان آیا ہوگا۔ ہاں بہت سے لوگ رہتے ہیں، مگر پورا کرایہ ادا کرنے کے بعد۔ یہ کیسے چیپ لوگوں جیسی حرکت ہوئی کہ 2 ماہ تک کرایہ ہی نہ دیں؟ میں نے غصے سے کہا۔ یہ تم کس انداز میں بات کر رہی ہو مجھ سے؟ جہیز میں جاگیریں نہیں لے کر آئی تھی تم جو کرایہ ادا کر دیتا؟ زین نے تنفر سے یہ الفاظ ادا کیے۔ میں بے یقینی سے زین کو تک رہی تھی۔ زین آپ جانتے ہیں کہ ہمارا نکاح کن حالات میں ہوا ہے، اور میں اپنی سب قیمتی سامان لے کر آئی تھی، زیور وغیرہ، جس سے ہم اس دن کی اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ اوہ تو تم احسان جتا رہی ہو مجھ پر؟ میں سمجھ نہ پا رہی تھی کہ زین کی وہ محبتیں و رفتگیاں آخر کہاں گئیں۔ اگلے چند دنوں میں زین بات بات پر جھگڑا کرتا رہا اور میں سوائے آنسو بہانے کے کچھ بھی نہ کر سکی، کیونکہ یہ راہ میں نے خود چنی تھی۔ گھر سے بدر ہونے کے بعد ہم کچھ دن زین کے دوست کے گھر رہے، مگر آج کے دور میں کون کسی کو رکھتا ہے؟ یار زین، میری بہن اپنے بچوں سمیت ہمارے گھر آ رہی ہے،
امی کہہ رہی ہیں کہ ان کے آنے سے پہلے کمرہ خالی کروا دیں۔ یار میری مجبوری کو سمجھو۔ یہ کہہ کر زین کے دوست نے ہمیں گھر سے جانے کا کہہ دیا۔ یہ سن کر میں نے زین کو تسلی دینا چاہی تو وہ الٹا مجھ پر ہی برس پڑا۔ تمہاری وجہ سے یہ ہوا ہے سب کچھ، مجھے خوار ہونا پڑ رہا ہے۔ ویسے بھی اب تک محبت کی پٹی ہماری دونوں کی آنکھوں سے ہٹ ہی چکی تھی۔ میں یہ سب سن کر کھڑی رہی اور زین کو تکتی رہی۔ اب چلو یہاں سے، کھڑی کیا دیکھ رہی ہو میری طرف؟ تو میں حال میں ہی لوٹی۔ یکلخت میری آنکھیں بھر آئیں کہ جس کو سائبان سمجھ کر گھر سے نکلی وہ اس طرح کرے گا میرے ساتھ۔ ہم ایک گرلز ہاسٹل کے آگے آ رکے۔ تم کچھ دن اس ہاسٹل میں رہ لو، میں جب تک کسی گھر کا انتظام کر لوں گا اور تمہیں آ کر لے جاؤں گا۔ مجھے یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا، مگر زین نے جس فیصلہ کن انداز میں یہ بات کہی میں انکار نہ کر سکی، اور حالات کا تقاضا بھی یہی تھا کہ میں اس ہاسٹل میں رہنے لگی۔ آج 2 سال ہونے کو ہیں۔ نہ اس بے وفا کا فون آیا اور نہ ہی کوئی اتا پتا۔ ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب کر کے اپنے اخراجات اور ہاسٹل کا کرایہ ادا کرتی ہوں، اور روز یہ سوچتی ہوں کہ کیا یہ ہے میرا نصیب۔